السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ استخارہ ضرور کریں۔ کوئی بھی جائز کام ہو اس کے لیے استخارہ ضرور کریں۔ چاہے آپ ملازمت کوئی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی جائز کام ہو تو اس کے لیے استخارہ ضرور کریں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی کام کرتا ہے تو اس سے پہلے استخارہ کرتا ہے تو وہ شخص اس کام میں کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کی کوئی سورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے۔ تو آپ کہیں گے ہمیں تو استخارہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تو ہم کیسے استخارہ کریں؟ تو اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ آج ایک سمپل سا بہت آسان سنت استخارے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ بہت سارے لوگ دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں۔ آج کل آن لائن استخارے کا بہت بڑا بزنس ہے۔ یاد رکھیے گا کہ استخارہ کروایا نہیں جاتا بلکہ استخارہ خود کیا جاتا ہے۔ اب استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم 2 رکعت نماز استخارہ بنیت استخارہ ہم پڑھیں گے، اور 2 رکعت نماز نفل ہم اس وقت پڑھیں گے کہ جس وقت مکروہ وقت نہ ہو۔ تو 2 رکعت نماز نفل جس طرح کہ ہم پہلے پڑھتے ہیں اس طرح پڑھیں گے۔ مثلا تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ میں سورت ملائیں گے، رکوع سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت کی طرف آئیں گے، بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر ساتھ سورت ملائیں گے۔ اس طرح ہم 2 رکعت نماز استخارہ مکمل کریں گے۔ اب مکمل کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب وہ جو دعائے استخارہ مشہور جو دعا ہے اس کے بعد ہم نے وہ دعائے استخارہ پڑھنی ہے۔ آپ دعائے استخارہ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ یہ اسکرین پہ دعائے استخارہ آ رہی ہے، آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہ استخارے کی جو دعا پڑھ رہے ہیں ہم اس کے اندر کہہ کیا رہے ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں دعائے استخارہ۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر۔ یاد رکھیے گا جب اس لفظ پر آئیں گے تو وہ جس کام کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں اس کام کو اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ جب اس لفظ پر آئیں گے ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ ہے دعا استخارہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی ہم کو پتہ چلے کہ ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وہ تو استخارے کا یہ جو دعا ہے اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے، میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے، اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے مقدر میں بھرائی رکھ دے، جہاں بھی ہو
پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو جس وقت ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ یہ دعا ہم کہیں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم جو چاہیں اپنے لیے دعا کریں، اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے استخارہ کر لیا، اب استخارہ کرنے کے بعد اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام ہمارے لیے صحیح ہے، ہم اس کام کو کریں نہ کریں؟ ہمیں کوئی خواب کے اندر کوئی چیز نظر آئے گی، کوئی رنگ سبز کلر کا نظر آئے گا، یا کوئی ہمیں ریڈ کلر نظر آئے، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو استخارہ ہے یہ سنت عمل ہے، اور یہ گویا کہ اللہ کی ذات سے ایک مشورہ ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے کام جس کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے آپ کے لیے اگر بہتر ہوگا، آپ کے لیے اگر اچھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کے راستے آسان کر دیں گے۔ اگر خدا نخواستہ وہ کام جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل اس سے ہٹا دیں گے، وہ راستے آپ کے لیے اس کام کے لیے بند ہوتے جائیں گے۔ تو یہ ہے استخارے کا سنت طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور یہ دعا اپنے صحابہ کو سکھائی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ استخارے کا طریقہ اور اس کی دعا پڑھنا یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔